السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 8 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 9 ہے، جس کے اندر جوہا کے 2 لطیفے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہا و صدیقہ، جوہا اور اس کا دوست، صدیق کا معنی دوست، اس کی جمع آتی ہے اصدقاء۔ بینما کان جوہا نائما ذات لیلۃ رأى في منامه أن أحد أصحابه يعطيه 9 دراہم۔ اسی دوران کے ایک رات جوہا سویا ہوا تھا کہ اس نے اس کے خواب میں دیکھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک، یعنی اس کا ایک ساتھی اس کو 9 درہم دیتا ہے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے دراہم۔ فقال یا اخی اجعلها 10 کاملة ولا تنقصها دون 10۔ تو اس نے کہا اے میرے بھائی، اس کو 10 مکمل کر دے، یعنی پورے 10 دے دے، اور اس کو کم مت کر، 10 سے کم، دون 10، 10 سے کم۔ دون کا معنی یہاں پر کم کریں گے۔ دون کے سلسلے کے اندر میں نے مستقل وضاحت کے ساتھ اس کے معنی کے سلسلے میں بحث کی ہے کہ دون کے کیا معنی ہوتے ہیں، تفصیل کے ساتھ مثالوں سے سمجھایا ہے، یا یادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تنقصها دون 10، تو 10 سے کم مت کر۔ فقال له الصدیق کلا یا شیخ لیس معی الآن غیر هذه ال9۔ دوست نے اس کو کہا ہرگز نہیں اے شیخ، میرے پاس ابھی ان 9 کے علاوہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ 9 ہی دراہم ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فخذها واشکر اللہ علیہا، پس تو اس کو لے لیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ فاجابہ جوہا بالحاح، جوہا نے اس کو اصرار کے ساتھ جواب دیا۔ الح یلح الحاحا، کسی چیز پر مصر ہونا، ارنا برقرار رہنا، جمے رہنا۔ تو جوہا نے اس کو اصرار کے ساتھ جواب دیا، یا اخی لماذا تنکر فضل اللہ علیک من اجل درہم واحد۔ اے میرے بھائی، کیوں تو تیرے اوپر اللہ کا جو فضل ہے، ایک درہم کی وجہ سے اس کا انکار کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا۔ انکر ینکر انکارن، اس کا معنی انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا۔ ایسے ہی کسی چیز کو نہ پہچاننا، نا واقف ہونا، عجیب و اجنبی سمجھنا، کسی کے فعل کو ناپسند کرنا، یہ سب معنی اس کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر انکار کرنا، کیوں تو اللہ کے فضل، اللہ کا تیرے اوپر جو فضل ہے اس کا کیوں انکار کرتا ہے ایک درہم کی وجہ سے۔ ان الدراہم کثیرۃ فی جیبک، بلا شبہ تیری جیب میں دراہم زیادہ ہے۔ ولن تنقص، یہ داد غلط ہیں، صاد پڑھیں گے۔ ولن تنقص ثروتک اذا جعلت 19، اور تیرا مال کم نہیں ہو، ہرگز کم نہیں ہوگا جب تو 9 کو 10 بنا دے گا، یعنی 9 کی جگہ پر اگر ایک بڑھا کر 10 دے دے گا تو تیرا مال کم نہیں ہو جائے گا۔ ثروتن، دولت، مال کثیر، اسی سے سریون دولت مند، مالدار، دولت مند اور مالدار آدمی کو سریون کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے اسریاء۔ وطال بینہم الجدال والنقاش فی الحلم، اور ان دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ، خوابی کے اندر بحث و مباحثہ لمبا ہو گیا، یعنی دیر تک بحث و مباحثہ کیا۔ حلم اس کا معنی ہوتا ہے خواب، بحالت نیند، نظر آنے والی چیز، جمع آتی ہے احلام۔
اگر اسی کو آپ حلم پڑھیں ہا کے زیر کے ساتھ تو پورا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ حلم کا معنی بردباری، دوراندیشی، عقل و خرد۔ حلم یحلم حلمن و حلمن، اس کا معنی ہوتا ہے خواب دیکھنا بابی نصر عنصروں سے۔ وَلَمَّا ارْتَفَعَ صَوْتُهُمَا سَحَا جُحَا مِن نَوْمِهِ، اور جب ان کی آوازیں بلند ہو گئی تو جوہا اس کی نیند سے بیدار ہو گیا۔ سحا یسو کا معنی جاگ جانا، بیدار ہو جانا۔ وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي يَدِهِ شَيْئًا، اور اس نے اس کی دونوں آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں پایا۔ لا تسعة ولا عشرة، نہ 9 نہ 10، یعنی نہ 9 درہم تھے نہ 10 درہم۔ ولم ير الصديق ماما، اور نہ اپنے سامنے دوست کو دیکھا۔ وعندئذ ندم ندما شديدا، اور اس وقت وہ سخت پشیمان ہوا، سخت پچھتایا۔ ورجع الى فراشه ونام، اور اس کے بستر کی طرف لوٹا اور سو گیا۔ واغمض عينيه ومد يده وهو يقول، اور اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو بند کیا اور اس نے اس کے ہاتھ کو پھیلایا۔ مد کو معنی لمبا کرنا، پھیلانا، اور اس نے اس کے ہاتھ کو پھیلایا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا ردیت یا صاحبی بتسعۃ ہاتھ ما سمعت نفسک بہ، اے میرے ساتھی میں 9 پر راضی ہو گیا، تو دے وہ جس کا تیرا نفس اجازت دی، تیرا نفس جو چاہے وہ دے دے۔ فإنی لا احب ان یحدث بیننا خلاف، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جھگڑا پیدا ہو۔ حل لغات، المنام خواب، نیند، الحاء لجاجت یعنی اصرار، بار بار کسی بات کو کہنا، اصرار کرنا۔ ثروت کا تمہاری دولت، الجدال والنقاش بحث و مباحثہ، حلم کا معنی خواب، سہا کا معنی بیدار ہو گیا، سہا یسہو بابی نصر عنصروں سے بیدار ہو گیا۔ فراش بستر، اغمد یغمد اغمادن، عینیہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لیجئے دوسرا لطیفہ، لحم وقتن، گوشت اور بلہ۔ اشترا جوہا 5 ارطال من لحم الدان الصغیر وحملہ الی البیت، جوہا نے چھوٹے بھیڑ کے گوشت میں سے 5 رطل خریدا اور اس کو اٹھا کر گھر کی طرف لایا، اور اس نے اس کو گھر کی طرف اٹھایا یعنی گھر کی طرف اٹھا کر لایا۔ رتل اور رتل، را کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وزن یا پیمانہ جو مساوی ہوتا ہے 64 تولہ 1.5 ماشا کے، یعنی 398 گرام اور 34 ملی گرام۔ مختلف ملکوں میں مختلف وزن و مقدار کا ہوتا ہے۔ مصری رتل 12 اوقیہ کے برابر اور 1 اوقیہ 12 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور 1 درہم 3 ماشا اور 1 رتی سے قدر زائد یعنی 3 گرام اور 62 ملی گرام، اس کی جمع آتی ہے ارطال۔ خیط ایک قسم کا یہ پیمانہ ہے، رتل پڑھو یا رتل، را کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ۔ تو جوہا نے چھوٹے بھیڑ کے گوشت میں سے 5 رتل خریدے اور اس کو اٹھا کر گھر کی طرف لایا۔ وقال لزوجته اصنعي من هذا اللحم كثيرا من الاصناف الجيدة التي تعلمت صنعها في بيت ابيك، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس گوشت سے تو بنا عمدہ قسم، بہت ہی زیادہ عمدہ قسم کے کھانے بنا، اس گوشت سے تو بنا عمدہ قسم کے بہت سے کھانے، جس کو بنانے کو تو نے تیرے باپ کے گھر میں سیکھا، یعنی تیرے باپ کے گھر کے اندر جو قسم کے کھانے بنانا، عمدہ قسم کے آئٹم جو بنانا تو نے تیرے باپ کے گھر میں سیکھا، اس گوشت سے اس کو تو بنا۔ فہیا اظہری براءت کی، یہ براءت پڑھیں گے، تا کے اوپر زبر پڑھیں گے، یہ مفعول بن رہا ہے۔ حیا اس کا معنی آتا ہے آؤ آؤ چلو چلے، حیا بنا بھی بولتے ہیں، بنا کے ساتھ، حیا بنا آؤ چلے، تو آ تیری مہارت کو ظاہر کر۔ اظہری براءت کی،
تو تیری مہارت کو ظاہر کر۔ وخرج الی المزرعۃ، اور وہ کھیت کی طرف نکل گیا۔ وہو یمنی نفسہ بعقلۃ شہیۃ فی المساء، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شام میں مزیدار کھانے کی آرزو دلا رہا تھا۔ منا یمنی تمنیتاً، کسی کو کسی چیز کی امید دلانا، لالچ دلانا، آرزو مند بنانا، اور وہ اپنے آپ کو شام میں مزیدار کھانے کی آرزو دلا رہا تھا، یعنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا، چلا گیا، اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ شام کو بہترین کھانا، اچھا کھانا ملے گا، اس طرح اپنے آپ کو آرزو دلا رہا تھا۔ وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ مَعَ قُبْحِ الشَّكْلِ مَاهِرَةً فِي التَّهْوِيِ بَارِعَةً فِي التَّنْوِيعِ، اور اس کی بیوی بری شکل کے ساتھ کھانا پکانے میں ماہر تھی، ایکسپرٹ تھی، اور قسم قسم کی آئٹم میں ماہر تھی۔ نوّا ینوّع تنویعاً، نو بنو کرنا، تنوع پیدا کرنا، اسی سے منوّعن طرح طرح کا، تو تنویع کا یہاں پر معنی ہوگا طرح طرح کے کھانے پکانا، قسم قسم کے نئی نئی آئٹم بنانا۔ تو باریاتن فی التنویع، طرح طرح کے کھانے بنانے میں ماہر تھی۔ فصنعت شواء لذیذا، پس اس نے مزیدار بھنا ہوا گوشت بنایا۔ شواء کہتے ہیں بھنا ہوا گوشت یا بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا، اور شوا یشوی شیئن، آگ میں بھوننا، بابِ ضرب یضرب سے شوا یشوی شیئن اللحم، یعنی گوشت آگ میں بھوننا۔ فصنعت شواء لذیذا، پس اس نے مزیدار گوشت بنایا، یعنی بھنا ہوا گوشت بنایا۔ انتشرت رائحتہ الطیبۃ، جس کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ حتی ملت بیوت الجیران، یہاں تک کہ اس نے پڑوسیوں کے گھر کو بھر دیا، یعنی خوشبو ایسی پھیلی، اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ پڑوسیوں کے گھروں میں بھی اس کا اثر پہنچا۔ جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع ہے جیران۔ فاقبلت السجدات من البیوت المجاورۃ، پس قریب کے گھروں میں سے عورتیں آئی۔ وَأَخَذْنَا يَمْدَحْنَا شِوَاءَهَا مَدْحًا عَاطِرًا، اور وہ اس کے بھنے ہوئے گوشت کی تعریف کرنے لگی، مدحًا عاطراً، بہترین تعریف۔ ویسے عاطرن کا معنی مہکدار، خوشبودار، اس کی جمع آتی ہے عطرن، اور یہاں پر مدحًا عاطراً سے مراد بہترین تعریف، اچھی تعریف۔ فاغترت بمدیحہن، پس وہ ان کی تعریف سے دھوکہ کھا گئی۔ وقدمت الیہن قلیلا منہ، اور اس نے ان کے سامنے ان میں سے کچھ پیش کیا۔ ولکن الجارات مکرن بہا وصرن یطلبن مزیدا من الشواء، اور لیکن پڑوسن، اوپر بتلایا تھا جارن کا معنی پڑوسی یعنی مرد، اس کی جمع جیران آتی ہے، اور جارتن تا لگا دیں گے تو پڑوسن، اس کی جمع آتی ہے جاراتن۔ ولکن الجارات مکرن بہا، اور لیکن پڑوسی کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کو دھوکہ دیا، مکر کیا۔ مکر یمکر مکرن، کسی کو دھوکہ دینا، اسی سے ماکرن اور مکارن یا مکورن، دھوکہ دینے والا۔ ماکرن، مکارن اور مکورن، تینوں کا معنی دھوکہ دینے والا۔ وصرن یطلبن مزیدا من الشواء، اور وہ مزید گوشت، بھنا ہوا گوشت مانگنے لگی۔ ویبالغن فی المدح والثناء علیہ، اور اس کی تعریف کرنے اور اس پر تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے لگی، یعنی بھنے ہوئے گوشت کی تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے لگی، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے لگی کہ گوشت بہترین بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اس طرح بھنے ہوئے گوشت کی تعریف کرنے لگی، اور اس میں مبالغہ، بالغ یبالغ مبالغتاً، بڑھ چڑھ کر کوئی بات کہنا، اور وہ تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے لگی۔ ولم یبقین منہ شیئا،
اور اس نے اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ باقی نہیں رکھا۔ ورجع جوہا فی المساء متعبا مقدودا من العمل فی الحقل، اور شام کو جوہا تھکا ہوا لوٹا، تھکا ہوا مقدودن، مقدودن کا معنی تھکا ماندہ اور متعبن کا معنی تھکا ہوا، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ قد یقد قدن سے یہ مقدودن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اتعب یتعب اتعابن سے متعبن یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اور جوہا شام میں تھکا ہوا اور کھیت میں کام کرنے سے تھکا ماندہ لوٹا، یہ متعبن اور مقدودن یہ حال بنے گا۔ فطلب من زوجته العشاء، اور اس نے اپنی بیوی سے شام کا کھانا مانگا۔ عین کے اوپر زبر پڑھیں گے عشاء یعنی شام کا کھانا، جیسے غدا صبح کا کھانا، اور اگر اسی عین کے نیچے زیر پر دیں گے عشاء تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے عشاء کا وقت، رات کا وقت۔ فغابت قلیلا کانہا تعد الطعام، پس وہ تھوڑی دیر غائب رہی گویا کہ وہ کھانا تیار کر رہی ہے۔ وفجأة سمعها تصیح وتضرب القطة، اور اچانک اس نے اس سے سنا، یعنی جوہا نے بیوی سے سنا کہ وہ چیخ رہی ہے اور بلے کو مار رہی ہے۔ وقد امسکت، اور تحقیق کہ اس نے اس کو پکڑ لیا تھا، یعنی جوہا کی بیوی نے اس بلے کو پکڑ لیا تھا۔ ویقول، یا تقول ہونا چاہیے تاکہ، کیونکہ یہ بیوی کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے وتقول، اور وہ کہہ رہی تھی ایھا القط الملعون، ای ملعون باللہ، من سمح یا من سمح لقا ہونا چاہیے، کیونکہ بلی کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے اس لیے لقا ہونا چاہیے لاح کے بجائے۔ من سمح لقا بیقل اللحم کلہ، کس نے تجھ کو اجازت دی پورے گوشت کو کھانے کی۔ لماذا طعمت من طعام سیدک، کیوں تو نے تیرے آقا کے کھانے میں سے کھایا، تیرے آقا کا کھانا کیوں تو نے کھایا۔ سمع جوہا ہذہ الضجۃ، جوہا نے اس شور کو سنا، وعرف کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو جان لیا، فلم یتکلم، لیکن بس اس نے بات نہیں کی، ہر چیز کو جان لیا لیکن بات نہیں کی۔ وانما توجہ الی المیزان وامسک القط ووزنہ فوجدہ 5 ارطال، اور صرف وہ متوجہ ہوا ترازو کی طرف اور بلے کو اس نے پکڑا اور اس کا وزن کیا تو اس نے اس کو 5 رطل پایا۔ لا تزید ولا تنقص، نہ وہ زیادہ تھا نہ کم تھا، یعنی ایگزیکٹلی 5 رطل ہی تھی، بلہ 5 رطل وزن کا تھا۔ فصاح بغیظ وقال، پس وہ غصے سے چیخا، چلایا اور کہا شیء یطیر العقل ویجنن العقلاء، ایسی چیز جو عقل کو اڑا دے اور عقل مندوں کو پاگل کر دے۔ اذا کان ھذا هو القط فإن اللحم، فإن اللحم پڑھیں گے، اذا کان ھذا هو القط فإن اللحم، جب یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے۔ وإذا کان ھذا هو اللحم فإن القط، اور جب یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے، یعنی بلی کا وزن 5 رطل ہے اور بلی نے کھانا کھا لیا 5 رطل تو 10 ہونا چاہیے، تو وزن میں 5 ہے، تو اگر یہ گوشت ہے 5 رطل تو بلی کہاں ہے، اور اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے۔ یمراتو، اے عورت، قولی شیئا یقبلہ العقل ویصدقہ، ایسی چیز کہہ جس کو عقل قبول کرے اور جس کی عقل تصدیق کرے، یعنی ایسی بات کہنی چاہیے کہ عقل کی سمجھ میں بھی آئے اور عقل اس کا فیصلہ کرے، عقل اس کو مان لے۔ حل لغات، الدان الصغیر، چھوٹی بھیڑ بکری، حملہ الی البیت، اسے گھر لے گیا یعنی گھر اٹھا کر لایا۔ ازہری براءت کے، یہ زیر غلط ہے زبر پڑھیں گے، ازہری براءت کے، اپنی مہارت کا مظاہرہ کر۔ المزرعۃ کا معنی کھیت، حقل کے معنی میں، حقل کا معنی بھی کھیت اور المزرعۃ کا معنی بھی کھیت۔ وہو یمنی نفسہ، وہ امید لگائے ہوئے تھا، یعنی اپنے نفس کو آرزو دلا رہا تھا، لالچ دلا رہا تھا۔ اکلۃ شہیہ، مرغوب کھانا۔
الطہو پکانا، شیواؤن لذیذ مزیدار بھنا ہوا گوشت، الجیران پڑوسی، اس کا واحد آتا ہے جار، اغترت بمدیحہن ان عورتوں کی تعریف سے دھوکے میں آ گئی یا جوش میں آ گئی، متعبن تھکا ہوا، مقدودن تھکا ماندہ، الحقل کھیت، دجتن شور، المیزان ترازو، یجنن العقلاء عقل مندوں کو بھی پاگل کر دی۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 9۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔